چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ ورلڈ وار 3 ڈکلیئر ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ آلموسٹ پوری دنیا افیکٹ ہے. دنیا میں 20% جو تیل ہے اس کی سپلائی اب نئے ہرمز سے ہوتی ہے، وہ تو ہے بلاک، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پیٹرول کے ریٹس بڑھ گئے. ظاہر پیٹرول مہنگا ہو گیا. خالی جہاز آنا کافی نہیں ہے جی، پاکستان کے 20 جہاز آ گئے ہیں، وہ 20 جہاز اس ریٹ پہ نہیں آئے جس پہ پہلے آتے تھے. ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول ہے. انڈیا میں دیکھ لیں کیا بری صورتحال ہے. شکر ہے انڈیا، چائنا، پاکستان کے لیے ایٹ لیسٹ انہوں نے اب نئے ہرمز کھول دیا. ویسے تو وہ اسے بلاک نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل راستہ ہے. صرف وہ راستہ بلاک کیا جا سکتا ہے جو مصنوعی طور پر بنایا جائے، جس طرح نہر سوئز ہے، پیناما کینال ہے. یہ تو ایک نیچرل راستہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ نے ان کو جا کے موت کے گڑھے میں ڈال دیا تو ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس میں تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک پہلو ہے، جو دوسرا خطرناک پہلو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں ہے. دنیا میں 30% جو نائٹروجن ہے جو کھاد میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ بھی اب نئے ہرمز سے آتی ہے. اگر وہ نائٹروجن نہ آئی اور اس سال بیج بونے سے کسان رہ گئے چائنا کے، انڈیا کے اور پاکستان کے، تو پھر ایسی قحط سالی آئے گی جو کئی سال تک ریکور نہیں کرے گی. یعنی روٹی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. ابھی تو آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ میں کار سے موٹر بائک پہ آ گیا اور موٹر بائک والا سائیکل کے اوپر آ گیا، پھر آپ کہیں گے جناب یہ بھی چھوڑیں، روٹی پوری کریں. اور دوسری طرف جو حوثی ہیں یمن کے ہوتیز، وہ ہوتیز اس لیے بولا جاتا ہے، وہ تھا ہے نا 3 نقطوں والا، تو عربی میں اس کی جب پروننسیشن کی جاتی ہے تو وہ تھا ہوتی ہے، اور انگریزی میں جب لکھتے ہیں تو ٹی ایچ کے ساتھ. جس طرح حدیث عربی میں حدیث ہے اور اسپیلنگ میں ہم ٹی ایچ لکھتے ہیں، ایس نہیں لکھتے، تو وہ حدیث، تو وہ ہوتی لوگ بولتے ہیں. بیسیکلی تو وہ تھا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے. جس طرح آٹومانم امپائر، یہ سلطنت عثمانیہ ہے، وہ آٹومانم اس لیے بن گئی کہ وہ عثمان کے جو اسپیلنگ تھے او ٹی ایچ کے ساتھ لکھے گئے تو آٹومانم امپائر بن گئی. تو ریڈ سی کو بلاک کرنے کی انہوں نے بھی دھمکی دی ہے، اور اگر وہ بلاک ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیں دنیا کی 50 سے 60% تجارت تو ویسے ہی رک جائے گی. اتنا لمبا چکر وہ افریقہ کی طرف سے پڑتا ہے کہ چیزیں پھر 2 گنا نہیں شاید 10 گنا تک چلی جائے. یعنی دنیا پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان جنگوں کی مصیبت سے بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص نجات دے، آمین. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے 211 روپیہ ریٹ بڑھا دیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس ماڈرن دور میں آپ کوئی چلاکی کریں گے آپ کی چلاکی پکڑی جائے گی. اور وہ اگلے دن ہی پکڑی گئی. پرائم منسٹر صاحب نے آ کے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ میں 80 روپے ریٹ پیٹرول کا کم کرتا ہوں. یعنی موت دکھا کر نا انہوں نے آپ کو بخار پہ راضی کر لیا. پہلے موت دکھائی نا، پھر بخار پہ راضی کر لیا. اب سارے خوش ہیں کہ 80 روپے، حالانکہ اس وقت بھی 200 روپے سے زیادہ اس کے اوپر ٹیکس کاٹا جا رہا ہے ہر لیٹر کے اوپر. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسنگ ایک ذریعہ ہے حکومت کا اکٹھا کرنے کا، لیکن ایف بی آر کی جو کمزوریاں تھیں، امیروں سے وہ ٹیکس نہیں لے سکے، اس کی تکلیف بھی غریبوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی شکل میں. اور ابھی یہ تو پیٹرول کی بات ہو رہی ہے، ڈیزل جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہونی ہے، کیونکہ آپ کی یہ سبزیاں، فروٹ اور سارا کھانے پینے کا سامان، چاہے وہ تیل ہو، دالیں ہوں، یہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ٹرکس کے ذریعے جو ڈیزل انجن کے اوپر حضرت ڈیزل نے جو بنایا تھا، ڈیزل بندے نہ آ جائے، ہاں ڈیزل انجن کے اوپر چلتی ہیں. اور وہ ڈیزل کا ریٹ تو کم نہیں کیا انہوں نے. مہنگائی تو اپنی جگہ پہ رہے گی. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ نے یہ سٹیپ لیا، اچھا سٹیپ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے 1 مہینے کے لیے پنجاب میں تو فری کر دی، کیپٹل سٹی میں بھی کر دی، یہ ریٹ کم کیا، مزید ریٹس کو کم کریں اور مہربانی کریں سولر کو پروموٹ کریں. ویسے بھی اب دنیا سولر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. یہ فاسل فیولز تو عذاب ہیں اس دنیا کے لیے، جتنی بیماریاں ہیں اور پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج، یہ ساری یہ فاسل فیولز جلانے کی وجہ سے ہے. پاکستان میں اس وقت بھی 30% جو بجلی ہے وہ آئل سے بن رہی ہے اور گیس سے، یعنی فاسل فیول سے. تو ظاہر ہے بجلی کا ریٹ بڑھنا ہے. ابھی تو آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں نا، ابھی تو بجلی کا بھی ریٹ بڑھنا ہے. نیچرل ہے، وہ کہیں گے کہ بڑھے گا. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ سولر کو پروموٹ نہیں کرتے. جنہوں نے لگوایا ہوا ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے 11 روپے کا یونٹ خریدیں گے اور آپ کو 44 روپے کا 4 گنا قیمت کے اوپر بیچیں گے. وہ ظلم الگ سے کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ آلموسٹ 18 سے 19 ہزار میگا واٹ ہے، اور اتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے. یعنی جتنی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے نا، اتنی سولر پلیٹیں لگ چکی ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے کیلکولیشن کی گئی ہے. اور ابھی کئی پلیٹس جو انہوں نے منگوا لی تھی چائنا سے، کاروباری حضرات نے، اور ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، وہ باقی ہیں. وہ ساری مارکیٹ میں آ جائیں
تو صرف رات کا مسئلہ رہ جائے گا، ادروائز وابڈا سے کسی نے بجلی خریدنی کوئی نہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے کی گیم ہے. جیسے یہ لیتھیم بیٹریز اور دوسری سوڈیم کے اوپر جو بیٹریز بن رہی ہیں، یہ سالڈ بیٹریز، یہ کامیاب ہو گئی تو پھر لوگوں نے جان چھڑا لینی ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی بڑی والی بیٹریز لگا کے وابڈا سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی بجلی ان کو 11 روپے کی بیچ کے خود 44 روپے کی خریدیں، ہم اپنے بیٹریز کے اندر سٹور نہ کریں اور خود رات کو استعمال کریں. تو گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سولر کی پالیسی کو آسان کریں. اور جنہوں نے سولر نہیں لگوایا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ لگوا لیں. ایسے تیسے کر کے کسی کو زیور بیچنا پڑتا ہے، کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے، ایٹ لیسٹ اتنا لگوا لیں کہ آپ کے گھر میں لائٹنگ اور پنکھا اور ایک فریج چلتا رہے. فریج اتنی بجلی نہیں لیتا، اب تو انورٹر جو آئے ہیں وہ 100 واٹ سے بھی کم لیتے ہیں. پرانے بھی ہوں تو 150 200 واٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ فریج تھوڑی دیر بعد ٹرپ کر جاتا ہے نا، تو تھوڑے واٹس پہ وہ چلتا ہے. تو سولر ضرور لگوائیں اپنے گھروں میں. یہ 5 کام ضرور کریں، میں نے 12 کہا ہے. نمبر 1 سولر، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. نمبر 2 اگر زمین میں پانی ہے تو بورنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں پانی سے. نمبر 3 CCTV کیمرے لگوائیں. کتے پالیں گے حفاظت کے لیے، ان کو تو کوئی زہر کھلا لے گا، گولی مار دے گا، ان کو اونگ بھی آ جائے گی. لیکن CCTV کیمرہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے کوئی زہر دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی گولی مار سکتا ہے. اور CCTV کیمرے کا تو روب ایسا ہے کہ آپ کباڑیوں سے خراب کیمرے لے کے بھی صرف اپنے گھر کے باہر لگا دینا، بس ایک تار کا منہ اندر کر دیں تو اس کی بھی اتنی برکات ہے. پیچھے کنیکشن نہ بھی ہو. ہاں کتے سے لوگ کہاں ڈریں گے، اس سے ڈرتے ہیں. اور پھر اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس طرح کے کیمروں کی. ہم نے دیکھا کتنے کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہیں، 8 کیمرے کم از کم اکیڈمی کے اس وقت چل رہے ہیں. کچھ اندر ہیں، کچھ باہر لگے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز کور ہوتی ہے، نوٹ ہوتی ہے. اور کبھی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے وہاں پہ ایک اسی طریقے سے دہشت گردی کی کوئی افواہ پھیل گئی تھی. وہ ایک کوئی اسکول کا بچہ تھا، اس نے چھٹی کرنے کے چکر میں خود سے خط لکھ کے نا تو وہ اسکول میں دے دیا کہ جی یہاں پہ بم پھٹنے والا ہے. پھر وہ ٹریس کرتے کرتے ہمارے گھر آئے تو ہم نے دیکھا وہ ہماری بند گلی میں آ کے اس نے وہ خط نکال کے وہ پکڑا گیا وہاں سے کہ اسی نے سارا کام ڈالا تھا. اتنا فائدہ ہوتا ہے CCTV کیمروں کا. تو CCTV کیمرہ ہو آپ کے پاس، سولر لگوائیں، بورنگ کروائیں، CCTV اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن. وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کی ایسی بیسک نیڈ ہے کہ اگر UPS کے اوپر پنکھا یا نیٹ، ان دونوں میں سے آپ نے کوئی سلیکٹ کرنا ہو تو آپ پنکھے کو بند کر دیں گے، نیٹ کے اوپر آئیں گے. کیونکہ پنکھا بند ہونے سے پسینہ آتا ہے اور نیٹ بند ہونے سے جان ہی نکل جاتی ہے. ہاں جین زی کی تو جان نکل جاتی ہے. اور 5ویں چیز لائسنس اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں اسلحے کا بڑا روب ہے جی. مجھے بتائیں اگر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے کوئی بندہ آپ کا گیٹ توڑنے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس اندر اسلحہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے اس کا تماشا ہی دیکھیں گے. لیکن صرف ایک ہوائی فائر آپ نکال دیں تو اس کا سارا انقلاب بڑھ جائے گا. ہاں ہاں اس محلے میں بھی کبھی چور نہیں گھسے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ ٹھک جاؤں گا. اور پاکستان کے قانون میں اگر آپ چور کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے. اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چور اگر تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑائی کر. اگر وہ چور مارا گیا تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں لیکن شہید یہ نہیں کہ آپ نے جا کے شہید ہو جانا ہے، خود سے مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ ظاہر ہے آپ نے پسٹل کے مقابلے پہ پسٹل ہی ہوگی نا، چھری سے تو مقابلہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے اللے تللے بھی کم کریں. ہمیں تو بڑا مشورہ دیا جا رہا ہے اور اچھا مشورہ ہے کہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ مغرب سے پہلے ساری دکانیں بند ہونی چاہیے. جب ساری بند ہو جائیں گی تو کسی دکاندار کے دل میں لالچ آئے گا نہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قانون تھا کہ مغرب سے پہلے یہ سب کچھ بند کر دیا جائے. چائنا میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، چند ایک ضرورت کی دکانیں کوئی اکا دکا کھلتی ہیں، ادروائز غروب آفتاب سے پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یہ مسلمان غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے دکان کھولتے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اپنے جیلم شہر کے اوپر عام دکانیں بھی 1 1.5 2 بجے تک کھلی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کہاں سے نماز پڑھنی ہے؟ کہاں سے دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے؟ اور ان کی فیملی لائف کیا ہے؟ پھر صبح جب ان کے بچے سکول جا رہے ہوں گے یہ سوئے پڑے ہوں گے، اور رات کو جب یہ کام سے واپس آئیں گے بچے سوئے پڑے ہوں گے. صبح یہ سوئے پڑے ہوں گے اور رات کے وقت بچے سوئے پڑے ہوں گے. تو ویکینڈ پہ کہاں سے ملاقات ہونی ہے ان کی؟ کیونکہ غربت کی وجہ سے اب تو ویکینڈ کے اوپر بھی لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ڈے لائٹ کو استعمال کرنا چاہیے
اور اپنے جو اللہ تللے ہیں گورنمنٹ یہ بھی ختم کرے، اتنے مہنگے مہنگے جہاز، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں اور اتنی بڑی کابینہ بنانا اور ان کو اتنے انسینٹیوز دینا، اس کے اوپر کٹ لگائیں تو پھر عوام کو بھی یقین آئے گا کہ ہمارے حکمران ہمارے درد میں شامل ہے۔ حکمران کا کام نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی مہنگی شادیاں کر کے ان کی تصویریں پھر نیٹ کے اوپر چڑھائے، کہتے ہیں کہ جی اپنا پیسہ لگایا، چلو جی لگایا ہے، لیکن حکمران کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو شو آف کرے۔ میرا مولویوں سے بھی تو یہی جھگڑا ہے کہ آپ چندے کے اوپر پل رہے ہو نا تو سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارو، ہاں اپنا کاروبار کر رہے ہو پھر بے شک آپ اچھی زندگی گزارو، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن چندوں کے اوپر نہیں۔ اور پھر اگر آپ شانہ لائف گزارے ہیں پھر آپ نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو نا تمہارا اپنا عمل اس نبی کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر دیکھ لیں ہمارے جو بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، یعنی ذاتی طور پہ انتہائی شریف النفس انسان تھا، خوف خدا رکھنے والا، ہمیں عقائد سے اختلاف اپنی جگہ، میں تو ان کو بچپن سے جانتا ہوں، ہماری گلی کی مسجد میں وہ ویکینڈ پہ درس دیا کرتے تھے، اور ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں ہے، حفظ بھی انہوں نے جیلم سے کیا ہوا ہے، مہینے میں ایک دفعہ درس دینے کے لیے آتے تھے، سادہ سی زندگی گزاری، لیکن آگے آپ نے اولاد نے دیکھا ہے انہی کے نام کے اوپر کتنی امپائرز کھڑی کر لی۔ تو سٹارٹ بڑے اخلاص سے لوگ لیتے ہیں لیکن آگے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین صاحب پوری زندگی کہتے رہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کی وجہ سے پورے خاندان سے انہوں نے دشمنی لی، اور ان کے اپنے بچے ان کے مرنے کے بعد بینرز لگائے ہوئے ہیں المدد یا نصیر۔ اندازہ کرو یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرا مزار بنا دیں، تو کتنا بڑا ظلم والی بات ہے، اور ابھی ایک نسل میں ہی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی کو تو فوت ہوئے ہوئے آلموسٹ 800-900 سال ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے کیا ہوگا، جب یہاں پہ ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ جنگ رکنی چاہیے، اور یہ جنگ اگر کوئی رکوا سکتا ہے تو وہ عرب کنٹریز رکوا سکتے ہیں، چائنا اور رشیا بھی نہیں رکوا سکتے۔ جب تک عرب ملک چیخے نہیں ماریں گے اس وقت تک امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرب جو اتنے کمزور ہیں ان کی بات امریکہ کیوں کر مانے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ساری طاقت کے پیچھے ہے ہی عرب ہے۔ 1974 کی ایک امریکن پریزیڈنٹ کی تقریر ہے جو آج بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی تقریر۔ اس وقت تک امریکہ کا حال یہ تھا کہ امریکہ اتنے ہی ڈالرز پرنٹ کرتا تھا جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا، اصول بھی یہی ہے، اسی وجہ سے آپ کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا سے سونا خریدنا شروع کر دیا، جس طرح آج کل چائنا لے رہا ہے، اور یہ سارے یورپین ملکوں نے بھی سونا رکھوانا شروع کر دیا۔ امریکہ نے ایسی گیم ان کے ساتھ ڈالی، ان کو ڈالر کا غلام کر کے رکھ دیا۔ بعد میں امریکہ نے دیکھا کہ ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب ہم جتنے مرضی ڈالر چھاپیں، کاغذ ہی لگنا ہے نا، سونا ہمارے پاس نہ بھی ہو ہم دنیا کو رول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آفیشیل اپروول کی ضرورت تھی۔ 1974 میں جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے آفیشیل ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی کہ میں وقتی طور پہ کچھ عرصہ کے لیے اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو سونے کے ریزرو ہے نا، اس کا جو ریلیشن شپ ہے کرنسی کے ساتھ، اس کو اب قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ڈالر چھاپ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، وقتی طور پہ ہماری اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، پرماننٹلی نہیں۔ آج جناب 8 مارچ 2026 ہے، اور بات میں کر رہا ہوں 1974 کی، آج تک وہ کچھ عرصہ ختم نہیں ہوا جی، 50 سال ہو چکے ہیں، وہ کچھ عرصہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اور اس وقت اگر امریکہ کا پول کھل جائے تو یہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے، جتنا اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور جتنا انہوں نے ڈالر چھاپ لیے ہوئے، لیکن چونکہ سپر پاور ہے ڈالر چلتا ہے، اور اس ڈالر کو سپورٹ دی ہوئی ہے اللہ معافی دے آپاں عرب کنٹریز۔ اسی وقت 1974 میں امریکن پریزیڈنٹ پہنچے عرب ملکوں کے پاس کہ آپ نے ہمیں وقتی طور پہ ایک سہارا دینا ہے، کہ آپ نے تیل صرف اسی کو دینا ہے جو ڈالر لے کر آئے۔ تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، لوگوں نے ڈالر لینا شروع کر دیے۔ ڈالر بغیر سونے کے بھی سٹیبل رہا، آج تک سٹیبل ہے۔ اسی سے پیٹرو ڈالر کی ٹرم ڈیوائز ہوئی کہ یہ ڈالر وہ ہے جس کے پیچھے پیٹرول ہے، گولڈ نہیں ہے، اور وہ پیٹرول کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے رسپانسبلٹی لے لی تھی کہ کبھی بھی عرب ملکوں پہ حملہ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے آپ کی، آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کریں کہ آپ نے پیٹرول بغیر ڈالرز کے نہیں دینا۔ اب دنیا کا 50% سے زیادہ پیٹرول وہیں سے نکل رہا ہے، اور پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ڈالر کامیاب رہا۔ اسی لیے صدام حسین نے جب حملہ کیا کویت کے اوپر تو پھر امریکہ مدد کو پہنچا، اگرچہ امریکہ ہی نہیں حملہ کروایا تھا، یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں
پہلے حملہ کرواتے ہیں، پھر ریسکیو کرنے کا بھی پیسہ لیتے ہیں، پہلے سیفٹی کا بھی، اور اس دفعہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ہی خالی کر کے چلے گئے۔ آج اگر عرب ملک یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ڈالرز میں تیل نہیں بیچیں گے، کسی اور کرنسی میں بیچیں گے، اپنی میں بیچیں، چاہے وہ رشین کرنسی ہو یا چائنا کی ہو، کسی، تو امریکہ کی اکانومی دھڑم سے نیچے آ جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ جو بات کی کہ یہ صرف عرب ملک ہیں جو یہ جنگ رکوا سکتے ہیں، اور ان کو اگر آمادہ کرنا ہے کسی ملک نے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھائے اور مت دے۔ سعودی عرب کو تو کافی حد تک سمجھا لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں یہ جنگ رک جائے گی، اور حضرت ٹرمپ کو تو یو ٹرن لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہنا ہم نے اپنے مقاصد پورے کر لیے ہیں، جس طرح پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم نے 2 بم مارے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ان کی ساری سائٹس تباہ کر دی ہیں، پھر اچانک ایک اور کوئی وجہ گھڑ لی تو اس کو جھوٹ بولنے میں بھی کوئی یاد نہیں، وہ کہے گا کہ ہم نے دیکھیں سب کچھ ختم کر دیا، ہم نے تو سپریم لیڈر کو ہٹانا تھا، ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور اب جو آیا وہ جو بھی آئے گا وہ کہیں گے اس نے مان لیا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے گا۔ اب ان کو یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ تو ساری شرائط مان گئے ہیں، حالانکہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ساری شرائط مان چکے تھے۔ تو جنگ یہ انشاءاللہ تعالی رکنی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جنگ جاری نہیں رہنی، جنگ انشاءاللہ تعالی یہ رکے گی، اور اس کے پیچھے عرب ملکوں کو زور لگانا پڑے گا۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے۔ جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں، دھو تو آپ نے دی، ابھی تو گیلا ہے کپڑا، کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا، لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا، ہر قسم میں چپکڑ ہے بچوں، کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی۔ اچھا، اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورش کے اگر اس سے اتار دیا جائے، یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے، اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ یوں کر دیں، کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے، پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا، داغ تو ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پانی تو اس کو لگا ہی نہیں گیا، پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں، کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا، اس کا داغ تو باقی ہے، وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ، لاجیکلی تو بات درست ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں، اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا، اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک ایفیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے، وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے۔ اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی۔ یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں، اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ، چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی، اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں، والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد۔
تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، ایک صحابی کو پیرے پہ تھے، وہ تیر لگتے رہے، ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے، اور نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا، نماز توڑ دینی تھی، جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں. تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا، اسی کانٹیکسٹ میں صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا، ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے، ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے، چھوٹی سی فے، وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا، تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی، بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا، یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں گے کہیں گے نہیں انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے، خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزید پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو
نہ وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ جسم ناپاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جی جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے، ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ۔ یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے، تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے۔ الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا، عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے، لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی، لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی۔ امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی۔ مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی۔ اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے جی، تقلید ضروری ہے۔ امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکالنی ہے۔ اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے۔ امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں، اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں۔ وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے، نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں۔ عورت صرف حجاب کر سکتی، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی، تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً، بھیڑ کی وجہ سے، قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے،
تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں، جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں۔ اور بھائی، آسانی تو مانگنی ہے، بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام۔ ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی۔ مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا۔ اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے۔ سرکار، نہ ہم شافعی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں۔ وہاں پہ امام شافعی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے۔ لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں۔ ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ وہ تو مسلم کی حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافعی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو۔ یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے۔ جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں۔ ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں۔ یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے۔ ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں۔
یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی, اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک کا, کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, دیوار پہ دے پاؤ. یہ کہتے نہیں, انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے, اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے, پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے, یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے, ان کی داڑھی ہوتی ہی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے, ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے, اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے, رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے, حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے, وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے, صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا, لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے, لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے, اسے پورے سال کے, پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے, پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں, چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے, یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں, جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے, شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی, جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے, اور انہوں نے سلیپ ٹانگی ہوئی تھی, مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ, ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاوا جو ہے حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے. یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا لکھیا کتے ہے. اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاوا جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے, لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے, تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر, چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں, انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے انہوں نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے حنفیوں کی. ہاں جی, اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی, توبہ 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 توبہ. میں آپ کو وضوح سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا, ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں, بخاری مسلم میں جو
कैलकुलेशन बनती है ना नबी इस्लाम के वुजू का पानी जिससे आप वुजू फरमाते थे, आधा लीटर है। जी हाँ, एक बोतल होती है ना, उससे नबी इस्लाम वुजू फरमा लेते थे। बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने एक दफा भी पानी लिया है अज़ाए वुजू धोने के लिए, एक दफा। अब मुझे बताएं, एक दफा आप पानी लेंगे? नबी इस्लाम की तो दाढ़ी घनी थी, इनके तो 10 गिलास चाहिए घनी दाढ़ी को धोने के लिए। और भाई जितना चेहरा सामने नजर आ रहा है वो काफी है, बाकी आपने दाढ़ी का खलाल करना है। एक दफा अज़ाए वुजू, 2 दफा भी बुखारी मुस्लिम में हदीस में है, 3 दफा भी, तीनों तरीके सुन्नत है, 3 दफा भी लें। तो जो ये डेफिनेशन बताते हैं ना धोने की, उसमें 3 दफा पानी लेने से दाढ़ी वाले का चेहरा नहीं धुलता। कहते हैं जी एक एक बाल तक अंदर, और नहीं हो यार, बस ये सामने जो चेहरा नजर आ रहा है, दाढ़ी का खलाल, दैट्स ऑल, खत्म। एक दफा पानी लेना भी साहब, 2 दफा भी, 3 दिन। इसी तरीके से गुस्ल के लिए बुखारी मुस्लिम में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 7 लीटर पानी के साथ, नबी इस्लाम ने 7 लीटर पानी के साथ गुस्ल भी कर लिए। 7 लीटर कितना होता है? 1.5 लीटर की कितनी बोतलें बनी? 4.5 बोतलें, जो 1.5 लीटर की आपकी ये बॉटल्स मिलती हैं। चले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 बोतलें 1.5 लीटर की, इससे नबी इस्लाम गुस्ल कर लेते थे। बल्कि वो एक साहबी तो आके बहस कर रहे थे सईदा आयशा के साथ ना, कि मेरे तो सर के बाल बहुत घने हैं। उन्होंने कहा नबी इस्लाम के तो सर के बाल तुमसे भी ज्यादा घने थे, दाढ़ी भी घनी थी, तो हुजूर तो इतने पानी से गुस्ल कर लेते थे। तो उस जमाने में लोग वाम करते थे। इसी वजह से वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा आयशा ने 2 ताबीन को गुस्ल करके दिखाया था, फिजिकली सामने नहीं किया था। उनका वहम निकालने के लिए अम्मा आयशा पर्दे में अटैच बाथ में गई थी। वो कहते हैं जी उसमें लिखा है एक मोटा कपड़ा था, तो जाहिर है उस जमाने में कपड़े का ही बात होता था। अभी भी आप रायविंड में कुछ अर्सा पहले पक्के बाथरूम बने, वरना वो कपड़े का ही बाथरूम बना होता है, उसमें से कोई नजर तो नहीं आता है। ये तो नहीं कि अंदर को बल्ब जल रहा है और को बंदा नहाता हुआ नजर आ रहा है। घरों में तो कॉर्नर में होता था। अम्मा आयशा ने वहम निकालने के लिए ना एक बाल्टी में पानी लिया, ऑलमोस्ट 7 लीटर, और उनके सामने अंदर गई, गुस्ल किया, बाहर निकली, और ये बताने के लिए देखो मैंने इसी से ही गुस्ल कर लिया, अब कम से कम अपना वहम निकाल दो। उस जमाने में ये बड़ी एक इख्तलाफ वाली चीज चल पड़ी थी। अब्दुल्ला इब्न उमर बड़ी सख्ती करते थे औरतों के ऊपर कि वो आम गुस्ल के लिए भी चुटिया खोलेंगी। तो अम्मा आयशा को इतना गुस्सा आया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अम्मा आयशा ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर औरतों को चुटिया मूंढने का क्यों नहीं कह देता कि ये टेंडी करवा दें औरतें। इतने सख्त मसले बताता है ये, जबकि नबी इस्लाम हमें सिर्फ हैज के बाद जो गुस्ल है उसमें चुटिया खोलने का हुक्म फरमाते थे। आम जो गुस्ल जनाबत होता है ना मियां बीवी के ताल्लुक की वजह से, तो उसकी वजह से जो गुस्ल है उसमें नबी इस्लाम हमें चुटिया खोलने का भी हुक्म नहीं देते थे, ऊपर ऊपर से पानी बहा लेना काफी है। और आजकल तो खैर प्रॉब्लम हल हो गया है मेरे भाई, आजकल तो शावर की वजह से हमारे पास इतना पानी है कोई वाम बाकी नहीं रहता। लेकिन मैंने देखा अभी भी जो बेचारे नए नए दीन पे चलते हैं, आधा घंटा गुस्ल करते रहते हैं, वो पूछते हैं ना हमसे, 10-10 मिनट वुजू करते रहते हैं, वह भी नहीं निकलता। ये सब शैतानी वसवसे हैं जिनके पीछे आप चल रहे हैं। बिल्कुल चुप करके वुजू करें, नमाज पढ़ें, कुछ अरसे बाद आपको वसवसे आने बंद हो जाएंगे। और अगर आप इनकी पैरवी करेंगे ये कब्र तक आपके साथ जाएंगे वसवसे। हाँ, इन शकूक से बाहर निकले। और नबी इस्लाम ने ऐसी तरबियत की थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की। अबू दाऊद में आया कि कुछ औरतें हुजूर से कहती हैं, या रसूलल्लाह हम जब मदीने में चल के मस्जिद तक आते हैं ना तो रास्ते में हमारी अबाया जो है ना वो गंदगी वाली जगह पे भी रगड़ खाती है, तो हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अब नबी इस्लाम उनको वहम में डाल सकते थे? नाऊज़ु बिल्लाह। आपने फरमाया कि उस गंदगी वाली जगह के बाद कोई पाक जगह भी आती है? कहा रसूल आती है। फरमाया उससे रगड़ खा के तुम्हारी अबाया पाक हो जाती है। यानी मट्टी भी तयम्मुम कर देती है, मट्टी भी उसी तरीके से पाक करती है जिस तरह के पानी। इसलिए तो तयम्मुम का हुक्म आया कुरान में। तो नबी इस्लाम ने उनको यह भी नहीं कहा कि अपनी अबाया छोटी कर लो। इसमें पर्दे का भी आप देखें कितना है। आप ये कह सकते थे कि अबाया थोड़ी छोटी कर लो, नहीं कहा कि अबाया ठीक है बड़ी रहे। हाँ, मर्द के लिए है कि टखनों से ऊपर होना चाहिए कपड़े, औरत के कपड़े टखनों से नीचे होने चाहिए। बाकी वो जो एक रवायत है ना अबू दाऊद में कि पांव भी मुकम्मल तौर पे ढांपे हुए हो तो तब औरत की नमाज होती है, वो रवायत कमजोर है। पांव पूरे ढांपना जरूरी नहीं, टखनों से नीचे होना जरूरी है। फिर वो जो अबू दाऊद में एक हदीस है जो अक्सर एथियस्ट की तरफ से भी पेश की जाती है, तो हनफी देना उसका जवाब, हम तो जवाब देते हैं। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी दोनों में हदीस है कि पानी को कोई चीज नापाक नहीं करती। यानी पानी जिस चीज में पड़ेगा ना वो चीज खुद पाक हो जाएगी, पानी नापाक नहीं होगा उसकी वजह से। और इमाम दाऊद बकायदा इस हदीस के साथ उस कुएं का जिक्र करते हैं
جو مدینہ شریف میں تھا، اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی الاسلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایامیٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایامیٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھئی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے وہ دہ در دہ کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا، وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے، کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا، جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی، اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی، 1 دفعہ اعضائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، واشنگ مشین کا کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ. او بھائی یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں. ٹھیک ہے، جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے. صابن بھی تو نکالنا ہے نا، سرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا، اس کے بعد آپ اس بالٹی کو، جو صاف پانی کی بالٹی ہے، اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی، پانی اوور فلو کرتا رہے، وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا، جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں، پانی اوور فلو کراتے رہیں، جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا، یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں، اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندوں، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں، کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ. تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے، پوری مسجد کے قالین کے لیے وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں. اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے. اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے. جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں، پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے، پھر اس کو کریں، پھر وہ آخری قطرہ نکلے، پھر 3 بار کریں، اس طریقے سے. تو کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے دھوتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں ہے کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں.
یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھے ایک کیفیت طاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں۔ دیکھو نا، ایک اور مسئلہ میں تبرکن عرض کر دیتا ہوں، یہ عصر کی نماز کا جو مسئلہ ہے، جو ہمارے ڈیجیٹل کلاکس جو ہیں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، ایپس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے حنفی سیٹ کرنا ہے یا شافعی، وہ صرف مسئلہ عصر کی نماز کا ہے، باقی چاروں نمازوں کے ٹائم ایک ہی ہیں، اس کی وجہ سے حنفی اور شافعی آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ نے شافعی سیٹ کرنا ہے۔ ہاں، عصر کا ٹائم جو امام شافعی بتاتے ہیں وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بخاری مسلم ان کے بعد لکھی گئی ہے لیکن حدیثیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں نا، لہذا وہ عصر کا شافعی ٹائم جس کے مطابق اہل حدیث یا علماء عرب پڑھتے ہیں وہی سنت کے مطابق ہے۔ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی بتا رہے ہیں اس کی ٹائم کی ڈیوریشن کو، وہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کا گوشت